لکھنؤ کی آن بان شان، اردو زبان کا وقار، صحافت کی آبرو، افسانے کی دنیا کا بے تاج بادشاہ احمد ابراہیم علوی شان بے نیازی سے 70 سال تک اردو زبان و ادب کی خدمت میں منہمک رہ کر بالآخر دنیا کی نظروں سے خود کو نہ چھپا سکا، اور اہالیان لکھنؤ ہی نہیں بلکہ گورکھپور، بارہ بنکی، شاہجہاں پور اور دور دراز کے ادیب و شاعروں نے ان کی صلاحیتوں اور خدمات کو سراہا۔ آل انڈیا مائنارٹیز فیڈریشن اور شائقین ادب نے انہیں آفتاب صحافت اور وقار لکھنؤ کے ایوارڈ سے نواز کر ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ پیش ہے لرنا آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی۔ راشد خان صاحب نے بہت ہی حقیقت پہ مبنی تحریر لکھی، اور شاہجہاں پور کے جس سیمینار کا انہوں نے ذکر کیا اس کی صدارت احمد ابراہیم علوی اور نظامت رضوان فاروقی نے کی تھی۔ راشد خان صاحب بحیثیت صحافی تھے، معصوم آبادی موجود تھے، انہوں نے مقالہ وہاں بھی اچھا پڑھا تھا اور آج یہاں بھی ہمیں اور آپ کو متاثر کیا، اس کے لیے قابل مبارکباد ہیں۔ اور جب جب کوئی اچھی محفل آراستہ ہو تو ان کو سہارا کی کرسی سے اتار کے یہاں تک لایا جائے، اس کے لیے ایک بار تالیاں اور بجائیں تاکہ پھنسے رہیں۔ انہوں نے جن خان محبوب طرزی کا ذکر کیا ان کی صفات عالیہ علوی صاحب کے تحریر کے آئینے میں پیش کی۔ لکھنؤ میں ایک بڑا کام کیا عمیر منظر نے، لیکن اس بڑے کام میں بڑی غلطی یہ کی کہ احمد ابراہیم علوی کا یہ مضمون اس میں نہیں ہے جس کا ذکر یہاں ہے۔ یعنی علوی صاحب تقریباً 40 سال پہلے لکھ چکے تھے، تو محققین کو، مدبرین کو، خاص کر تذکرہ نویسوں کو اس طرح کی خامی نہیں کرنا چاہیے، دائروں سے نکل کے کام کرنا چاہیے۔ بڑا کام اگر کرنا ہے، بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خان محمد عاطف صاحب سے یا عصمت صاحب سے اس لیے ناراض نہ ہوں کہ ان کے چہرے اچھے ہیں یا یہ خوشحال لوگ ہیں، بلکہ اور خوش ہونا چاہیے کہ اردو میں بھی خوشحالی ہے۔ احمد ابراہیم علوی سے اس لیے ناراض نہ ہوں کہ یہ ڈپٹی کلیکٹر امیر احمد علوی کے پسرزادے ہیں یا قیصر تمکین شبیر علوی اور جناب حسین مشیر کے سگے چھوٹے بھائی ہیں۔ ان کے بھی ایک بھائی شاعر تھے، ان تینوں بھائیوں نے شاعری سے اپنے آپ کو دور دور رکھا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ان کی تحریر میں وہ شگفتگی نہیں ہوتی جو شاعروں کے یہاں 90% ہوتی ہے۔ یہ ڈائریکٹ مارتے ہیں، یعنی آدمی کے چہرے پہ یا تو چمک آتی ہے یا وہ مر جاتا ہے۔ تو شاعری سے آگ تک یہ دور دور اٹھتے، جیسے ہی آگ سے انہوں نے آگ کو طلاق دی تو ہم لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب علوی صاحب ہم لوگوں کو میسر آئیں گے۔ اب وہی علوی صاحب 1.5 گھنٹے شاعروں کو جھیلتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں آخری شاعر کب ہے؟ میں نے کہا بس 2 بچے ہیں۔ کہنے کہ 2 گھنٹے تک یہی بتا رہے ہیں 2 بچے ہیں۔ اب وہ شاعر کو طریقے سے پیچھا چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ آج چونکہ ان کو معلوم تھا کہ نثری گفتگو ہوگی، لہذا کسی حد تک شاعروں کا وجود درست کیا۔ علوی صاحب کا ہمیشہ اعتراض یہ رہا کہ جتنے اخبار نکلتے ہیں اس میں سب سے زیادہ شکایت کرنے والی جو قوم ہے، جو نسل ہے، وہ شاعروں کی ہے۔ علوی صاحب نے آگ کو شاعروں کے شعر سے پاک رکھا۔ ان سے کہا گیا، بار بار احتجاج ہوا کہ بھئی یہ کیا طریقہ آپ کا ہے کہ اردو اخبار ہے اور اردو شاعروں کا کلام نہیں چھپے گا؟ کہنے لگے یہ سب ابوبکر صدیق اور عمر فاروق سے بڑے والے لوگ ہیں۔ میں نے وہ کیسے؟ کہنے وہاں تو جھگڑا ہے کہ علی پہلے کہ ابوبکر پہلے۔ یہاں بھی تصادم ہے، یہاں رفعت شہدہ صدیقی کا جب تک شعر ہیڈنگ میں نہیں آئے گا یہ خوش نہیں ہوں گے، یہ کہیں گے ہم سے اچھے شاعر تو جاذب صاحب بھی نہیں ہیں، وہ دیکھنے میں استاد معلوم ہوتے ہیں لیکن استاد تو میں ہوں۔ تو اس طرح کی جو شاعروں کے اندر نفسیات تھی، اس کو سمجھ کے آگ کو انہوں نے مذہبی خبروں سے، جو بڑی بڑی علم اور جھنڈے اور ڈنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے یہاں اسلام کے نام پہ لکھنؤ میں، اس سے اخبار کو پاک رکھا۔ تو مولوی بھی ان سے ناراض رہے اور شاعر بھی ناراض رہے، لیکن اس ناراضگی کے باوجود علوی صاحب پوری اپنی توانائی کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے مطلب آدمی یہی ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کے لیے تعلیم ہو جائے، آدمی ٹھیک ٹھاک نہیں مل جائے۔ احمد ابراہیم علوی صاحب کو تو آج کچھ بول رہی نہیں، اس لیے کہ وہ ہمارا مرکزی کردار ہیں اور ان کے پاس اتنے اخبار ہیں، سب پرانی فائلیں، اگر وہ کہیں گفتگو کرنے لگے تو انشاءاللہ صبح قیامت تک وہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کو پیدل چلنے میں معرکہ ہے، ان کو بولنے میں کوئی تھکان کبھی نہیں ہوتی، ان کو لکھنے میں کبھی تکلف نہیں ہوتا، اور کوئی ان کے ہتھے چڑھ جائے تو انشاءاللہ اس کا انتقال بھی واجب ہے، کیونکہ بولتے صرف علوی صاحب ہیں، سنتا وہ ہے۔ اب ایک علوی کو ہی سن لیا جائے، وہ شخصیت ہے جناب سہیل کاکولوی صاحب کی۔ اب آپ کے بعد میں خواتین پہ جبر نہیں کروں گا، کیونکہ اتنا دھان پان، اتنا نازک مزاج شاعر جس نے کسی عورت کو برداشت ہی نہیں کیا، ان کے فوری بعد آپ لوگوں کا نمبر ہے۔ جناب سہیل کاکولوی صاحب اپنی تمام تر عظمتوں، خوبیوں اور صلاحیتوں کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں۔ ایک جگہ گورکھپور ہے جہاں کے ہمارے عبید اللہ چودھری ہیں، انہوں نے بڑی مشکل سے وہاں پروفیسروں کی جو توبہ تھی اس کو توڑی، شادی آدی کی، بچے ہی پیدا کیے، ورنہ 3 پروفیسر وہاں ایسے ہوئے جنہوں نے شادی ہی نہیں کی، بالکل توبہ کر لی تھی۔ ان کے نام نہیں لے رہا ہوں، خواہ روح شرمندہ ہوگی، اس لیے کہ سنت رسول سے گریز کوئی اچھا عمل تو ہے ہی نہیں۔ بہرحال
سہیل کاکوروی صاحب کی خوبی یہ ہے کہ یہ ادب نامہ، شجر نامہ، صحت نامہ اور جتنے نامے ہیں وہ سب ان کے اعمال نامے میں شامل ہیں۔ مستقل لکھتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں۔ حل ہے کہ ایک اچھی نثر لکھتے ہیں لیکن نثر میں اپنی سوانح نہ لکھ کے شاعری کر کے چونکایا۔ اور اگر مہاجر نامہ لائے منور رانا، اگر ماں پہ کام کیا منور رانا نے، بڑی بڑی آنکھیں اور موٹے جسم سے شہرت حاصل کی، تو ایک چھوٹا سا آدمی، دھان پان جسم کا آدمی، اس نے بھی اپنے کام سے لوگوں کو چونکایا اور اپنی سوانح کو شاعری کے پیرائے میں مثنوی کی جو صنف ہے جس کو معدوم سمجھ لیا گیا ہے رباعیات کی طرح، اس کے اندر انہوں نے نہ صرف مثنوی کو زندہ کیا بلکہ سوانح کو اس طرح لکھا کہ اس میں اگر احمد ابراہیم الوی جیسا بڑا نام ہے، پروفیسر خوان محمد عاطف صاحب ہیں، عصمت ملیح آبادی صاحب کو ہونا چاہیے وہ ہیں، تو اس میں پرویز ملک زادہ، رضوان فاروقی، حیدر علوی، حد ہے فیضان خان بھی کہیں چلتے پھرتے مل گئے تو ان کو بھی انہوں نے اس میں ٹاک دیا ہے۔ اس کتاب کو نہ خریدنا، یہ نہ خریدنے والوں کی بد نصیبی ہے، ان کی بالکل نہیں۔ اور ان سے میں کہتا ہوں باٹیے غنی ٹافی کمپل بسکٹ کی طرح آپ تشریف لائیں، تالیوں سے ان کا استقبال۔ مائک پہ جناب سہیل کرتے ہیں۔ ابراہیم بھائی پہ ایک مضمون لکھا تھا کہ جو 2-3 دن پہلے صحافت میں شائع ہو گیا، تو اس مضمون کو ابراہیم بھائی تک پہنچا دیا گیا اور حارث نے ان کو دیا اور انہوں نے مجھے اس پہ شاباشی بھی دے دی، اس لیے مجھے اب دوسرا مضمون ایک لکھنا پڑا تاکہ چھپا ہوا مضمون میں نہ پڑھوں، اور ان کی ہماجہت شخصیت اس کے اوپر ابھی بہت کچھ اور لکھنا باقی ہے۔ تو اس مضمون کا عنوان ہے احمد ابراہیم الوی رہبر پرخلوص۔ تو اس طرح تکلم میں تحکم کی گھلاوٹ، اس طرح تکلم میں تحکم کی گھلاوٹ، جس طرح میں ناب کی تلخی ہو گوارا۔ جوش نے اپنی نظم یار پری چہرہ میں یہ شعر معشوق تلخ دہن کے لیے کہا۔ اس میں انداز تحکم میں تلخی کی آمیزش سے میرا سروکار ہے کہ میں جناب احمد ابراہیم الوی پر بات کرنے کا آغاز کر رہا ہوں، اور پہلے ہی عرض کر دوں کہ ہزاروں بار اس تلخ نوائی کا میں نے سامنا کیا ہے۔ غالب نے تو اپنی تلخ نوائی پر معذرت کی ہے اور کہا ہے کہ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ لیکن ابراہیم بھائی کی تلخ نوائی کسی درد کے سبب نہیں ہوتی، بلکہ یہ تلخ نوائی علامہ اقبال کے اس مصرعے کے باطن میں اپنا مفہوم رکھتی ہے کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا خند۔ اور ان سالے انسانوں کی خوبی ہے جو ہر لمحہ اپنی اصلاح کرتے ہیں اور مصلح کی صورت میں جب نگاہوں کے سامنے آتے ہیں قدرتی طور پر ان کی آواز کی تیزی اور کراتی ہے۔ اس میں کسی کے لیے کوئی کینہ، کوئی بغض نہیں ہوتا، بلکہ جو کسی صورت ان سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں ان کی صحیح معنی میں رہبری کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے تیز لہجے میں برائے بہتری جو بات کہی جا رہی ہے اس پر انسان کو اپنے محاسبے کی ضرورت ہے۔ بیشتر لوگ ان کے لہجے میں نہا ان کے خلوص کو سمجھ لیتے ہیں اور ان سے ادب اور صحافت کے گر سیکھتے ہیں اور نفع میں رہتے ہیں۔ اب وہ اپنی شخصیت کے حسن کو تصنع سے بری رکھتے ہیں۔ 15 روزہ آگ سے لے کر روزنامہ آگ تک کا ان کا سفر کامیابیوں اور کامرانیوں کا ہے جو ان کی زندگی کا دلکش منظرنامہ ہے۔ اچھا ایک بات میں عرض کر دوں کہ ابھی تک جو باتیں کی گئیں اس میں ایک بات کا ذکر نہیں ہوا ہے کہ ابراہیم بھائی نے مجاز پہ بھی کتاب لکھی ہے اور بہت پہلے لکھی ہے، اس وقت جب مجاز پہ بہت کم کام ہوا تھا۔ اس وقت آگ کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا، لکھنؤ میں دیگر اخباروں کے قدم جمے ہوئے تھے۔ ایسے میں ان کو ان مایہ ناز صحافیوں کی رفاقت میں رہنے کے باعث اخبار کو مقبول اور یادگار بنانے کے گر معلوم تھے۔ حیات اللہ انصاری جیسی تاریخ ساز شخصیت، عشرت علی صدیقی جیسا مشاہدہ رکھنے والا، عثمان غنی جیسا مدبر، ان سب کے قرب میں رہنے کے باعث ان سے جاری علم و دانائی کی نگہت معنی خیز جو ان میں پہلے سے تھی تیز تر ہو گئی۔ ان کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع
آگ کے روزنامہ ہونے کے بعد ملا، کیونکہ ان کے بنائے اصولوں کی راہ میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں بنا۔ ماتحتوں کا سوال ہے، وہ ان کے صحافتی معیار کو بلندتر کرنا چاہتے تھے، اور جو انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے وہ اپنے سے چھوٹوں کو سکھایا۔ اسی لیے چاہے ڈاکٹر اکبر علی ہوں یا وسیع اللہ حسینی، نہ صرف ان کو اپنا رہبر آج بھی مانتے ہیں، بلکہ آگ کے ان کے بنائے خاکے میں اپنی تخیل سے رنگ بھر رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ میں برسر اختیار رہتے ہوئے انہیں جو مقبولیت حاصل تھی، آگ چھوڑ دینے کے بعد وہ حیرت انگیز طور پر بڑھ گئی ہے، جبکہ اقتدار مداحی کی حقیقی شناخت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ یہ مداحی خوشامد ہے یا اس میں حقیقت بھی ہے کہیں۔ میں نے کیا بہتوں نے دیکھا ہوگا کہ جن کا اقدار ماضی ہو جاتا ہے ان کا حال خراب ہو جاتا ہے، لیکن ابراہیم بھائی کے اعمال صالحہ نے ان کو اس کرب سے دوچار نہیں ہونے دیا۔ اعمال صالحہ پر یاد آیا کہ اکثر میں اس وقت آگ کے دفتر میں ہوا جب نماز کا وقت ہوا۔ ابراہیم بھائی صرف ادائیگی فرض کے لیے عبادت نہیں کرتے، بلکہ یہ ان کا جنون دل ہے جو روح کا عمل جاریہ ہے۔ خیر، جب وہ مسجد کی طرف گامزن ہوتے تو ان کے رفقا بھی ساتھ ہوتے، جو اللہ کی خوشنودی ان کی رفاقت میں حاصل کر کے شادماں ہوتے۔ میں دل میں اپنا یہ شعر دہراتا تھا کہ میں نماز عشق پڑھنے تو گیا تھا یار تنہا، تیری عاشقی میں کتنے میرے ساتھ آ گئے ہیں۔ ہاں، میں نماز عشق پڑھنے تو گیا تھا یار تنہا، تیری عاشقی میں کتنے میرے ساتھ آ گئے ہیں۔ وہ ماتحت نہ سمجھ کر ماتحتوں کو رفقا کی صورت میں فہرست میں رکھتے ہیں۔ اس تال میل نے آگ کو صحافت کا شعلہ جوالہ بنا دیا۔ ان کی نظر ہمیشہ جزیات پر رہتی ہے۔ ابراہیم بھائی کے قدم زمین پر مضبوطی سے پڑتے رہے اور ان کی رفتار میں ان کی فطرت کا وقار جھلکتا تھا۔ وہ پیدل چلنے کے عادی تھے۔ سواری بھی ایک سہارا ہے اور یہ سہارا بھی انہوں نے کم ہی لیا۔ عمر کی اس منزل میں سواری کا استعمال ان کی مجبوری ہے، ورنہ کئی کلومیٹر کا سفر وہ پیدل ہی کر لیتے تھے۔ ان میں بے پناہ استقامت ہے۔ آدھی صدی سے زیادہ گزر گئی، وہ دو چیزوں پر مضبوطی اور مستقل مزاجی سے قائم رہے، ایک ادب میں صنف افسانہ نگاری اور صحافت میں جستجو ان کا وصف رہا۔ ایک بار میرے عزیز دوست و ہندی کے سینئر صحافی سنتوش والمیکی میرے پاس آئے اور انہوں نے ابراہیم بھائی سے ملنے کی خواہش کی۔ سبب یہ تھا کہ ایک ایسی خبر آگ میں شائع ہوئی تھی جس کا پتہ نہ انگریزی اخباروں کو تھا نہ ہندی اخباروں کو۔ جستجو نے ان کو اخبارات کے مجمع عظیم میں نمایاں کر دیا تھا۔ صحافت خیر و خبر ان دنوں اور بہت سے اخباروں میں اپنے تجربات سے ضیاءپاشی کی، جہاں غیر معمولی احترام حاصل کیا۔ اسی طرح جب شام کو آگ کے دفتر جاتے تو پورے عملے سے معانقہ کرتے۔ افسانوں میں زود نویسی نہیں تھی، لیکن اداریوں کو تو ہر دن نیا چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ضرورت ابراہیم بھائی پوری کرتے اور اس میں تازگی قائم رہتی، سب نیا اور اکثر معلوماتی ہوتا۔ میں انگریزی اخبار بھی پڑھتا ہوں۔ ایسا بھی ہوا کہ اس موضوع پر انہوں نے آج اداریہ لکھا، وہ مقتدر انگریزی اخباروں میں دوسرے دن نظر آیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ صحافت کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، معیار کے معاملے میں کسی قیمت پر صلح نہیں کرتے۔ ایک مقرر کی سب سے بڑی خصوصیت کا اشارہ علامہ اقبال کے اس مصرعے میں ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ان کی تقریر جلسوں میں صرف خانہ پوری کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ عنوان جلسہ کے ساتھ پورا انصاف کرتے ہیں، خود بولنے سے پہلے دوسروں کو بغور سنتے ہیں اور قابل ذکر باتوں کا سیر حاصل تبصرہ بھی کرتے ہیں، اور ان کی نتیجہ خیز گفتگو ان کی آگہی کی آئینہ دار ہوتی ہے، اور اہم نقطوں کو نمایاں کرنے میں ان کا پراہنگ لہجہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور آواز کی بلندی بھی معاون ہو جاتی ہے، جس سے زور بیان وجود میں آتا ہے۔ خوش لباسی ان کی شخصیت کو اور دلکش بناتی ہے۔ وہ اندرون خانہ اور بیرون خانہ صاف ستھرے رہتے ہیں،
یہ سچ ہے کہ اللہ طہارت والوں سے محبت کرتا ہے۔ غزاداری اور اخلاق بھی ان کے وسط میں ہے۔ اپنی شدید بیماری اور نقاہت میں بھی مہمانوں کی جو تواضع ان کا طریقہ تھا وہ تب بھی نہیں بھولے۔ پروفیسر شارف الدولوی اور پروفیسر ملک زادہ منظور احمد اس شہر کے ماہرین اور محققین ادب تھے۔ پہلے ملک زادہ صاحب مرحوم ہوئے، پھر شارف صاحب ان کی رحلت کے بعد حسرت سے کہتے شارف مرحوم کے بعد کون؟ حل مشکلات ہے۔ بتاتے جب کوئی تحقیق کرنے والا ان کے پاس آتا تو وہ شارف صاحب کے پاس بھیج دیتے تھے۔ اس لیے یہ سوال ہے کہ اب کون؟ ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، لیکن میرے پاس ہے۔ ایک نظم بھی ہے، اگر حکم ہو تو پڑھ دی جائے کہ مشفق میرے حامل الفت احمد ابراہیم الوی، مشفق میرے حامل الفت احمد ابراہیم الوی، سر تاپا شفقت ہی شفقت احمد ابراہیم الوی، سر تاپا شفقت ہی شفقت و پیش خالق عکس فتوت احمد ابراہیم الوی، پیش خالق عکس فتوت احمد ابراہیم اور مصروف طاعت و عبادت احمد ابراہیم الوی، اور پاؤں میں چلنے کی وہ طاقت احمد ابراہیم الوی، جس نے دیکھا محو حیرت احمد ابراہیم الوی، تقریریں تصدیق طلاقت احمد ابراہیم الوی، اور تحریریں مبنی بحقیقت احمد ابراہیم الوی، تیرے سخن میں رخشہ جرت احمد ابراہیم الوی، اور فاصلوں کے رشتے میں رنگت احمد ابراہیم، فاصلوں کے رشتے ان کی کتاب کا نام ہے، فاصلوں کے رشتے میں رنگت احمد ابراہیم، ان قصوں میں پنہا بہجت احمد ابراہیم الوی، پر تاثیر ہے تیری نصیحت احمد ابراہیم الوی، ہر جملہ ہے قلب کی فرحت احمد ابراہیم الوی، تجھ میں فروزاں عزم کی صورت احمد ابراہیم الوی، اور تیرے قلم میں نور صداقت احمد ابراہیم الوی، اور جذبوں میں ہے تیرے شدت احمد ابراہیم الوی، اور تیرے سخن سے دور سیاست احمد ابراہیم الوی، اور میرے قلم کو تجھ سے راحت احمد ابراہیم الوی، میرے قلم کو تجھ سے راحت اور میرے لیے پیمان محبت احمد ابراہیم الوی، ڈانٹ ڈپٹ ہے تیری عادت احمد ابراہیم الوی، ڈانٹ ڈپٹ ہے تیری عادت، میں ہوں خاص یہ مجھ پہ عنایت احمد ابراہیم الوی، پائی حیات اللہ کی صحبت احمد ابراہیم الوی، جس سے بڑھی تھی تیری لیاقت احمد ابراہیم الوی، اور روز فزوں ہے تیری رفت احمد ابراہیم الوی، جس کا سبب ہے حسن سیرت احمد ابراہیم الوی، آگ میں گلشن تیری کرامت احمد ابراہیم الوی، آگ میں گلشن تیری کرامت احمد، البیلی ہے تیری فطرت احمد ابراہیم الوی، تو کی صدا پابند شریعت احمد ابراہیم الوی، تو کی صدا پابند شریعت احمد ابراہیم الوی، اس لیے تجھ پر سایہ رحمت احمد ابراہیم الوی، میں کہتا ہوں صاف ہے نیت احمد ابراہیم الوی، میں کہتا ہوں، شاگرد بھائی سنیے شعر، کہ میں کہتا ہوں صاف ہے نیت احمد ابراہیم الوی، اور لہجے میں ہو تھوڑی عذوبت احمد ابراہیم الوی، مٹھاس ہے عذوبت، لہجے میں ہو تھوڑی عذوبت احمد، وہ ہے سہیل فخر صحافت احمد ابراہیم الوی، اس پہلو سے حامل شہرت احمد ابراہیم الوی۔ یہ ہے بھائی مقالہ کہاں ہے آپ کا؟ کاکوری صاحب، آپ نے دیکھا کہ ان کی شاعری اور نثر میں یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ کیا زیادہ بہتر تھا، تو سہیل بھائی نے کمال کر دیا۔ جو نثر میں جن لوگوں کو داد دینے میں دقت آ رہی تھی، انہوں نے اپنی شاعری سے مجبور کیا کہ وہ اپنی جو سوکھی کھلی ہے اس سے داد نکال دی انہوں نے، اس کے لیے قابل مبارکباد ہے جناب سہیل کاکوری صاحب، جس نے ان کو ہلکے پھلکے میں لیا، دھان پان سمجھا اور داؤں کھا گیا۔
اور عورتیں تو کی بہت حساس ہوتی ہے، لہٰذا وہ ان کے بارے میں وہی حساسیت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ سہیل بھائی ہم لوگوں کے لیے واقعی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہیں الوی صاحب کی طرح، اور ڈانٹ ڈپٹ آپ کے اوپر ہو اس کے لیے میں چاہتا ہوں وہیں بیٹھ جائیے۔ جناب سہیل کاکوڑوی صاحب اسٹیج پر۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔